بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات آج کے عنوان کو بخوبی سے جانتے ہیں کہ دعوت حق کے تقاضے، دعوت الحق یعنی دعوت الاسلام، اسلام کی طرف بلانے کے لیے کیا چیز مطلوب ہے، کیا چیز مانگتی ہے یہ چیز۔ ہمارے امت مسلمہ کے اندر لوگ بہت زیادہ حریص رہتے ہیں اسلام کے علم کو نشر کرنے کے لیے۔ ان کے اندر جذبات ہوتی ہیں، ایموشنز ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوئی بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کا دعوت جس کو بھی دینے کی حرص ہے، چاہت ہے، تڑپ ہے، تو سب سے پہلی چیز وہ شخص کو علم حاصل کرنی ہے۔ اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام کو یا ایھا المدثر قم فانذر، یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں کے آگے لوگوں کو جہنم کی طرف سے بچائیں اور میرے عبادت کی طرف بلائیں۔ اس چیز کو کہنے سے پہلے اللہ عز و جل نے سب سے پہلے سورت اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے۔ تو ہمیں کیا معلوم کہ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اس کے پہلے مطلوب علم تھا۔ یہ علم اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام کے سینے پر جبریل کے ذریعے سے نزول کی۔ یہ ہے العلم الوحی، یہ پاک علم وحی کا علم ہے۔ یہ وحی کا علم کا شرف یہ اللہ عز و جل نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قرآن الکریم میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کے اوپر بہت بڑی نعمت کی ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ عز و جل نے رسول کو لوگوں میں سے چنا۔ ان کا کام یتلو علیہم آیاتہ، اللہ عز و جل کا آیات کو تلاوت کر کے سمجھانا، ویزکیہم، اور ان کے گناہوں سے دھونا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور لوگوں کو علم، کتاب سکھانا اور حکمت اور سنت۔ یہ ہے انبیاء کا کام۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس کے پہلے لوگ اندھیرے میں تھے۔ یہ دعوت جو ایک شکل ہو رہی ہے اب اسلام کا، یہ دین آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ اللہ کے رسول انبیاء جو اقتدا کرتے ہیں اس امت کو، لیڈرشپ جو لیے ہیں، ان سے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ دعوت دین کس طرح سے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی فرد کھڑے ہو جائے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں گا، تو اس سے زیادہ امکان یہ ہوگی کہ غلطی کر بیٹھے گا۔ تو سب سے پہلے پریریکوزٹ، مطلوب نمبر 1 کیا ہے؟ العلم الشرعی۔ اس کے پاس
शरीयत का इल्म हो। शरीयत से क्या मुराद? शरीयत से मुराद है कि उसको बखूबी से मालूम हो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल क्या कहते हैं। दूसरी चीज, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं। तीसरी चीज, ये किताबुल्लाह, अल्लाह का कलाम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम को सहाबा इकराम किस तरह से समझे और किस तरह से दूसरे जनरेशन्स को मुंतकिल किए हैं। इसी मनहज के ऊपर, मेथडोलॉजी के ऊपर हम लोग दावत देंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मुआज़ इब्न जबल को मदीना से भेजते हैं यमन की तरफ, और फरमाते हैं मुआज़ इब्न जबल, जो नौजवान सहाबी थे, इन्नका तअती मिन कौमुन मिन अहलिल किताब, यकीनन जब तुम यमन जाओगे तो तुम बखूबी पाओगे कि लोग अहले किताब, यहूदी और नसारा वहां पर होंगे। फ़अव्वल मा तदऊहुम शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहले चीज तुम दावत दोगे, क्या चीज? कि अल्लाह के सिवाय कोई भी इबादत के लायक नहीं है, व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। मुसलमान कलिमा पढ़ते हैं, लेकिन इस चीज को क्या सही तरीके से समझे हैं या नहीं, इसको आप अपने आप उलेमा के कलाम से समझ सकते हैं। शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाना, ये असल दावत है, जिसको कहते हैं दावत तौहीद। क्या कहते हैं इसको? दावत तौहीद। तौहीद को आप दो तरीके से समझ सकते हैं, आसान अल्फाज में। एक है अल्लाह अज़्ज़ा वजल रहमान है, रहीम है, मालिक है, यानी वो रहमत फरमाते हैं हमारे ऊपर। रहीम है, मुसलमानों को गुनाहों को माफ फरमाते हैं। गाफिर ज़ंब है, गुनाहों को माफ करने वाला। व काबिल तौब, तौबा का कबूल करने वाले। खालिक, बनाने वाले। राज़िक, रिस्क देने वाले। ये तौहीद जो है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है। हाथ किस तरफ? ऊपर से नीचे। इसको कहते हैं अफ़आलुल्लाह, अल्लाह का एक्शंस है ये। जब हमें मालूम हो गया कि अल्लाह ही हमारे खालिक है, अल्लाह ही हमारे राज़िक हैं, तो ये लाजिम आती है बंदों के ऊपर कि बंदों भी उसी अल्लाह की तरफ इबादत करे, बंदों भी अल्लाह को ही इबादत करे और उनकी इबादत में किसी को ना पुकारे। इसकी तरफ हम लोग बुलाते हैं। दूसरी जानिब शहादत अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसका माना क्या है? इसका माना ये है तस्दीक़ु फीमा अखबर। हम लोग हर एक चीज को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताए हैं उसके ऊपर 100% यकीन करना। मिसाल के तरीके में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पहली चैप्टर लाते हैं, बाबु कैफ बदल वही इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चैप्टर है किस तरह से वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। तो हमें मालूम होती है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहले ख्वाबें आती थी। फिर गार हिरा का किस्सा है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे सहाबा को कि मुझे नबूवत पहले ख्वाबों के जरिए से मिली, फिर मुझे नबूवत जिब्रील आकर दिए, तो सहाबा ने कभी शक किया उनके ऊपर। लेकिन अभी के दौर हाजिर में
مسلمان کہنے والے لوگ جن کا نام میں نہیں لینا چاہتے یہاں پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غار ہرا میں جو قصہ ہوئی ہے یہ بس افسانہ ہے، یہ کیا ہے؟ بس ایویں ہے۔ ہمیں یہ میتھڈالوجی، یہ منہج بار بار بیان کیوں کرنی پڑتی ہے؟ کیونکہ لوگ منحرف ہو جاتے ہیں صحابہ اکرام کے طریقے سے۔ تصدیقہ فیما امر، ہر ایک چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبیات کے بارے میں بتائے ہیں، احکام بتائے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، اس کو ہم لوگ 100% اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، دون شک، کوئی بنا شک کے۔ دوسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز جو حکم دی ہے ہم اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتی ہے؟ مجرد کلام یہ کہنا کہ نبی کو محبت کرتے ہیں، نبی کی امت ہے، لیکن اس کے اوپر اطاعت نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے امت میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جو ایک ایکسٹریم میں چلے گئے، جو لبرل مسلمان، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ماڈرنسٹ مسلمز، جو کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں حجاب نہیں لگاتی، میں اسلام کے ہر ایک ارکان کو فالو نہیں کرتا یا نہیں کرتی، لیکن تمہارا کوئی حق نہیں ہے مجھے حکم کرنے کا، یو ہیو نو رائٹس ٹو جج می۔ لیکن یہ حکم کون کر رہا؟ اللہ عز و جل خود کر رہے ہیں، بما فیہ کتاب اللہ، جو اللہ کے کتاب کے مطابق ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا۔ یہ نبی کا قول ہے۔ لیکن ہماری امت میں لوگ ہیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں برا کرتا ہوں ان لوگوں سے، نبی کہتے ہیں میں برات کرتا ہوں، وہ کفر ہے۔ اور ایک طرف ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہم صرف مسلمان ہی ہیں، ابھی بھی مسلمان ہیں۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ اسلام کو ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کر سکتے، یہ آپ ان کے گیم پلان آپ سمجھیے۔ وہ نیوز چینل میں آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کا اسلام اور ملا کا اسلام، یعنی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں نماز نہیں پڑھو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے، یہ گویا کہ یہ ملوں اور مولوی اور عالم لوگ نے اپنے سے گڑھے ہیں، اپنے سے بنائے ہیں، اللہ نے نہیں کہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پریکٹیکل کر کے دکھائے ہیں۔ اور تمام کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس حدیث اور قرآن الکریم سے ایک ہی آیت، اس آیات اور حدیث سے ایک ہی انڈرسٹینڈنگ لی ہے، فہم لی ہے کہ جو لوگ اسلام میں نماز نہیں پڑھتے وہ اسلام سے نکل گئے۔ اور یہی حنفی، شافعی، مالکی و حنابلہ میں اجماعی مسائل ہے، کنسنسس، اجماع ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم ہو گئے۔ ان کو آیات معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم، کہ ایک مومن مرد اور مومن خاتون کے اوپر یہ لائق نہیں دیتی ہے اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کا حکم دے دیا، ان يكون لهم خيرة من امرهم، وہ اپنے اوپینین اس کے بعد لائے اور کہیں نہیں یہ تو ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں، نہیں یہ ہے اسلام میں مانتا ہوں، یہ مانتی ہوں، لیکن یہ میرا انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ میرا سوچ ہے، میں جاہل تو نہیں ہوں نا، میں ڈاکٹر ہوں،
میں انجینئر ہوں، میں فلاں ہوں، میں پروفیسر ہوں، میرا بھی تو عقل ہے، ایجوکیٹڈ ہوں میں. اللہ کہتے ہیں ان یکون لهم خیرۃ من امرہم. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم واضح آنے کے بعد اس کو مخالف کرتے ہیں، یا اپنے بات سے یا اپنے اعمال سے، وہ اس طرح سے گمراہ ہوا کہ وہ کبھی لوٹ نہیں سکتا. یہ ایک طریقے کے امت کے ہمارے لوگ ہیں. تو ان کو یہ آیات سمجھنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز پر حکم کر دیا، اس کے بعد آپ کا کوئی حق نہیں بنتی آپ اپنے یہ کہیں نہیں میرے باپ دادا کا یہ طریقہ ہے، نہیں میرے والد صاحب نے یہ کہا، نہیں میرے پروفیسر نے یہ کہا. لا لا لا، یعنی آپ نے ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، قاضی، جج نہیں مانے. دوسرے جانب ہیں ہماری امت میں جو ایک الگ ایکسٹریم میں چلے گئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے سوائے اور سب کافر ہیں، جو ہے خوارج. ان کے افکار ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کے سوچ کے مطابق، ان کے شیخ کے مطابق، ان کے طریقے سے نہیں چلیں گے تو آپ اسلام سے کیا ہے؟ خارج. میں اپنے بتاؤ، ایسے ایسے لوگوں سے میرا ملاقات ہوا کچھ سالوں پہلے جو کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف 11 مسلمان ہیں، دنیا میں صرف 11 مسلمان ہیں، اور ان میں سے یہ فلاں ہیں. اور مجھے یہ کہا گیا کہ جب تم مکہ میں جاؤ گے تو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. یہ صوفی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں. جو صوفی، یہ صوفی نہیں ہے، یہ آپ کو توحید کے بارے میں بات کریں گے، لیکن وہ اتنے فنیٹک ہو چکے ہیں ایک طرف جا کے کہتے کہ امام حرم کے پیچھے نہ جاؤ کیونکہ سدیس، عبد الرحمن سدیس کافر ہے، والعیاذ باللہ. یہ ایک الگ ایکسٹریم ہو گیا. تو اسلام کس چیز کی طرف بلاتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور ہم نے یا رسول اللہ اس امت محمد کو ایک بیچ والے ماڈریٹ قوم بنائیں. کون سے والے ماڈریٹ؟ یہ جو ماڈرنسٹ لبرل والے ڈیفینیشن والے نہیں، جس میں یہ دونوں طریقے کا افراط و تفریط نہ ہو، دونوں ایکسٹریم نہ ہو. تو ہم جب اسلام کا دعوت دیں گے تو ہمیں کیئرفل ہونی چاہیے کہ یہ دونوں جانب کی طرف نہ بلائیں، کہ یہ دونوں چیز کیا ہے؟ گمراہ ہے. اور شہادت ان محمد رسول اللہ کی طرف بلائیں. دعوت جب آپ دیں گے، جب آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ سے کیا کیا خطا ہو سکتی ہے. آپ اس چیز کی طرف بلائیں گے ما انزل اللہ بہ سلطان، جو اللہ عز و جل نے کبھی نہیں کہا. مجھے 2 دن پہلے ایک شخص ملا، وہ کہنے لگے کہ شیخ مجھے کچھ لوگ دعوت دے رہے ہیں، ایک گروپ ہیں جو کہتے ہیں ہم لوگ اسلامی حکومت لائیں گے. تو ہم نے کہا کہ کیا وہ شخص نے اپنے گھر کے اندر اسلامی حکومت لایا ہے؟ اسلامی حکومت لانے کا کام مسلمان حکام کا ہے، ہمارے اوپر نہیں ہے. اللہ عز و جل نے ہمارے اوپر کیا مکلف کی ہے؟ اللہ کہتے قد افلح من تزکا، وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں جس نے اس دنیا کے غلاظت سے اپنے آپ کو دور کیا. وہی چیز آپ کو قبر کے اندر پوچھا جائے. آپ کو یہ نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم نے اسلامی حکومت قائم کیا ہے. نہیں، وہ تو حاکموں کے لیے، جو مسلمان کنٹری کے اندر رولر ہیں وہ کریں گے. آپ کے اوپر یہ مکلف نہیں ہے ابداً. آپ کو 3 چیز پوچھی جائے گی، مجھے اور آپ کو. من ربک، تمہارے رب کون ہے؟ ومن نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟
وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں دین کیا ہے؟ معرفت اللہ، کہ تم جانو کہ اللہ کون ہے. یعنی ہم جب عبادت کرتے ہیں، جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کون ہے، تو ہم کس کی عبادت کر رہے؟ دوسری ومعرفت النبی، اور نہ جانو کہ نبی کون ہے. ومعرفت الدین الاسلام بالادلہ، اور یہ جاننا اسلام دلیل کے ساتھ، پروفز کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس میرا ابو مسلمان ہے اور میں مسلمان ہوں، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں چلے گا. تو ہماری امت کے اندر دو قسم کے مسلمان ہیں. ایک ہے کسٹمری مسلمز، ثقافتی طریقے میں وہ جس طرح سے ہمارے اجداد بریانی کھاتے تھے ویسے ہم بریانی کھائیں گے. ہمارے اجداد کرتا پہنتے تھے، ہم اسی طریقے سے کرتا پہنیں گے. تو ہمارے اجداد مسلمان تھے، اسی طریقے سے ہم مسلمان ہیں. تو آپ کا ادلہ کیا ہے پھر؟ جب آپ کو پوچھیں گے اسلام کیا ہے، آپ بتا ہی نہیں پا رہے ہیں اسلام کیا ہے. آپ بتا پا رہے ہیں؟ نہیں. تو جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو، دعوت آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. یہ نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے شباب، نوجوان خاصتاً مجھے سنائی دے رہی ہے، خاصتاً اسی شہر کے شباب کہ حیدرآباد کے اندر بہت سارے لوگ حدیث کی انکار کرنے لگے ہیں. کچھ نے کہا مجھے کہ بہت سارے لوگ خوارج ہونے لگے ہیں. تو میرا سوال ہے کہ کیا وہ لوگ جو دین کو سمجھ کے، اپنے انڈرسٹینڈنگ ہے نا، جو دین کو سمجھ کے ایک موقف، ایک اوپینین اختیار کیے ہیں، تو ان کے اندر کون سا علم ہے؟ یا ان کے پہلے کنہوں نے کہا؟ ہمارے اندر شباب، نوجوانوں کے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے اور علماء کے ساتھ وابستگی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ کو یوٹیوب میں دیکھتے ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کے اوپر کلام کرنے لگتے ہیں. اب دیکھیے، ہم بہتر ہیں یا ہمارے پہلے کے قرون المفضلہ؟ کون بہتر ہے؟ کون؟ قرون المفضلہ، صحابہ و تابعین و اتباع التابعین. ہم لوگ یہ دین جس کی طرف ہم لوگ بلا رہے ہیں، یہ دین کا فاؤنڈیشنز، قواعد اتنی مضبوط ہیں کہ آپ یہ اپنے آپ اپنا ہی دفاع کرنے کے لیے کافی ہے، جو دوسرے دیانات میں نہیں ہے. آپ نصارہ کو پوچھیں گے کہ گوسپل آف جان جو ہے، یا گوسپل آف میتھیو، مارک اینڈ لیوک، اس کا مجھے سند بتائیے عیسیٰ علیہ السلام تک، بتا پائے گا؟ وہ کہتے ہیں گوسپل اکارڈنگ ٹو جان، اکارڈنگ ٹو. لیکن آپ پوچھیں گے بخاری کو کہ آپ کو یہ حدیث کس نے بتایا؟ وہ کہتے ہیں حدثنا حمیدی، مجھے میرے شیخ حمیدی نے کہا. حمیدی کہتے ہیں حدثنی یحییٰ ابن سعید الانصاری، مجھے یہ حدیث میرے شیخ یحییٰ ابن سعید الانصاری نے کہا. یحییٰ ابن سعید الانصاری کہتے ہیں مجھے یہ حدیث محمد ابن ابراہیم التیمی نے کہا. محمد ابن ابراہیم التیمی کہتے ہیں مجھے یہ حدیث علقمہ ابن وقاص اللیثی جو تابعی تھے انہوں نے بتایا. علقمہ ابن وقاص اللیثی کو پوچھیں گے آپ کو یہ حدیث کس نے بتایا؟ وہ کہتے ہیں حدثنی نافع، مجھے عبداللہ ابن عمر کا آزاد غلام نے کہا، مولا عبداللہ ابن عمر. آپ ان سے پوچھیں گے نافع سے آپ کو یہ حدیث کس نے بتایا؟ وہ کہیں گے حدثنی عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آپ کو یہ حدیث کس نے بتایا؟ وہ کہتے ہیں حدثنی ابی عمر ابن الخطاب، مجھے میرے والد عمر ابن الخطاب نے یہ حدیث بتایا. عمر ابن الخطاب کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مجھے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا.
क्या मालूम हो कि जो रुवात अल हदीस मैंने बताया ना, इससे दीन का टेक्स्ट जो नुसूस कहते हैं वो इंटैक्ट है, इसमें कोई बदल नहीं सकता। एक तो कुरान अल करीम है, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप देखिए तरावी में जब इमाम पढ़ते हैं, अगर उनसे एक आयत भी छूट गई, एक आयत के एक लफ्ज भी छूट गई, पीछे से क्या आती है? लुकमा आती। तो कुरान को तो इतनी इंटैक्ट है उसका टेक्स्ट, हदीस भी उसी तरीके से। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस तरह से कुरान नुज़ुल होती थी, उसी तरीके से सुन्नत भी नुज़ुल होती थी। तो अभी जो उम्मत में लोग आते हैं गुमराह करने के लिए, वो आपको कुरान कोट करेंगे। वाद इख्वान, ये फितना को मैं एड्रेस कर रहा हूं। वो कहेंगे अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहते हैं कुरान अल करीम में कदा व कदा व कदा व कदा, और उससे अंडरस्टैंडिंग फहम अपने आप से डिराइव करेंगे, इस्तिखराज अल माना अपने से करेंगे, अपने हिसाब से। लेकिन आप उनको पूछेंगे कि इस आयत को सहाबा इकराम किस तरह से समझते हैं, वो खामोश होते हैं। कहा कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। आप देखेंगे एक एक आयत में, अब ये चैलेंज अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु देते हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मुझे कुरान अल करीम का कोई भी आयत अल फातिहा से नास तक बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा आइन नज़लत, कहां पर नुज़ुल हुआ था, वह बीमा नज़लत, किसके ऊपर नुज़ुल हुई थी। एक एक आयत। इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु, मुझे बताओ, यानी मैं इतना बता सकता हूं तुम्हें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां कहां थे ये कुरान नुज़ुल होते वक्त, और जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये बात कहते हैं तो ये किन को कह रहे हैं, मैं ये भी बता सकता हूं। उनके स्टूडेंट्स इक्रिमा, मुजाहिद, वो रिवायत करते इब्न अब्बास से। जनरेशन 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 हम तक आती है। इसको कहते हैं कुरान और सुन्नत को सही फहम, अंडरस्टैंडिंग से एक चेन में समझना। तो इसका टेक्स्ट में भी आप कोई फेर नहीं कर सकते, कोई बदल नहीं सकते, आप तहरीफ कर ही नहीं सकते, चाहे वह कुरान हो या सुन्नत हो। दूसरी चीज, इसका अंडरस्टैंडिंग में भी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सहाबा इकराम वही थे। तो कुरान अल करीम बात जनरल बताती है। मिसाल, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहते हैं कुरान में, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, या रसूलुल्लाह आपको पूछा जा रहा है कि सदका कितने देनी चाहिए। कुलिल अफू, आइन फा वाव, और ये मसला मिसाल में कल भी दिया था। कुल कह दीजिए या रसूलुल्लाह, आफू, आफू का माना है माफ करना। अरबी में हम लोग दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, या अल्लाह आप बहुत गफूर रहीम है, माफ करने वाले हैं, ये अफू है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कुलिल अफू, कह दीजिए अफू। अब आप कुरान का सिर्फ ये आयत पढ़ेंगे, आपको क्या समझ में आएगी? लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिकॉर्ड किए। क्या कि फरमाते हैं सहाबा इब्न अब्बास कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब पूछा गया उनको कि सदका कितने देनी चाहिए, कह दीजिए या रसूलुल्लाह अल अफू, ब्रैकेट के अंदर क्या माना है, जो माल आपको जितना इक्तिफा होती है उससे जायद माल आप दे दीजिए। इसका माना ये है, यानी जो एक्सेस पैसा है वो आप सदका कर दीजिए, जो आपके लिए इक्तिफा होती है, नेसेसिटी काम होती है, वो आप रखें। तो ये अंडरस्टैंडिंग कहां से लिए?
سنت سے. تو جب ہم لوگ دعوت دیں گے دین کو قرآن کے طرف تو سنت کو آپ نہیں کاٹ سکتے. آپ سنت کو کاٹ دیں گے تو آپ ایسے چیز کی طرف دعوت دیں گے جو گمراہ ہو سکتی ہے. اور قرآن کو لبرل مسلمان بھی کوٹ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں کہاں ہے حجاب؟ کہیں پر ہے اللہ تعالیٰ نے برقع پہنو؟ صحیح کہتے ہیں یا نہیں؟ ہاں اخوان کہتے ہیں نہیں. کہاں پر ہے برقع پہنو؟ کہاں پر ہے آیا کب ہے ایسے؟ نہیں. ہمارے سوال ہے یہ جب قرآن نزول ہوئی تھی کن کے اوپر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات جب نزول ہوئی کون موجود تھے ان کے ارد گرد؟ کون؟ صحابہ کے اہلیہ، بچیاں، بیویاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بیویاں بچیاں تھے یا نہیں؟ یہ آیات سورۃ الاحزاب کے نزول ہونے کے بعد حجاب کا کیا وہ ایسے گھومنے لگے یا سب نے چہدر ڈالے اپنے اوپر؟ ہاں بارک اللہ فیکم. تو فہم سلف سے، صحابہ، تابعین سے آپ کٹ جائیں گے، آپ کٹے رہ جائیں گے. آپ کے پاس وہ دین الخالص نہیں آئے گی. افسوس. تو ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہر کوئی بغبغا، ہر کوئی بیٹھ کر کیمرے کے آگے ممبر پر ہر کسی کو کان نہیں دینی. امام ابن سیرین تابعی فرماتے ہیں ان ھذا علم دین، یقیناً یہ علم جس سے تم حاصل کر رہی ہے دین کا پارٹ ہے، اس کو آسانی میں نہ لو. فانظر عمن تاخذون دینکم، تم صحیح سے دیکھو کہاں سے تم لے رہے ہو. کیا تم ایسے لوگوں سے لے رہے ہو جو ماڈرنسٹ ہیں؟ ایسے لوگوں سے لے رہے ہو وہ خوارج ہیں؟ ایسے لوگوں سے لے رہے ہو وہ اخوانی ہیں؟ کہ ایسے لوگوں سے لے رہے ہو جو صوفی ہیں؟ صحیح سے دیکھو. کیونکہ اس دین کا انڈرسٹینڈنگ سند میں رکھیں. اگر اس سند کو یہ چین جو انڈرسٹینڈنگ کا نکال دیا آپ نے تو دین میں کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. یہ فتنوں کے دور میں اگر مسلمان دعوت دین دیتے ہوئے اس چیز کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو عنقریب گمراہ ہونے والی ہے لوگ. پھر صحابہ اکرام کے بارے میں لوگ اچھالتے ہیں کہ ایک طرف کون تھے؟ علی تھے. ایک طرف کون تھے؟ عائشہ تھی. ایک طرف کون تھے؟ معاویہ تھے. اور ہم لوگ اہل البیت کی محبت کرتے ہیں اور کہتے کہ اگر ہم لوگ زندہ تھے تو ہم علی کے ساتھ ہوتے. وہ رافضی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اہل سنہ کہتے ہیں جو بندہ کے بارے میں بات کر رہا. تو ہماری گزارش ہے ان سے، آپ امام احمد ابن حنبل سے بہتر تو نہیں ہیں. امام احمد ابن حنبل نے کن سے علم حاصل کی؟ محمد ابن ادریس الشافعی سے. محمد ابن ادریس نے کن سے علم حاصل کی؟ مالک ابن انس. مالک ابن انس نافع، جنہوں نے عبداللہ ابن عمر، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو یہ پاک انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے نا، صحابہ کا جو لڑائی ہوئی ہے پولیٹیکل ایک دوسرے کے ساتھ، امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں؟ کہتے وَسَكَتَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ہم لوگ سکوت اور خاموشی اختیار رکھتے ہیں اور رکھیں گے. یہ ہمارے عقیدہ کا پارٹ ہے. جو صحابہ کے بیچ میں لڑائی ہوئی خلاص تم المسئلہ. اس عقیدہ کی طرف جو دعوت دے رہے ہیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے یہ عقیدہ بھی سند کے ساتھ آئی ہے اور علماء نے اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی محنت کی. تو ایک ہے علم حاصل کر دین کے دعوت دیتے وقت علم ہونی چاہیے. اللہ کہتا ہے قل ہذہ سبیلی، کہہ دیجیے یا رسول اللہ یہ رستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں دعوت دیتا ہوں آپ کو بصیرت کے ساتھ یہ رستے کی طرف. نہیں تو آپ ایسے ہی بن جائیں گے
لوگوں کے اندر بہت سارے حرص سے ادھر سے ادھر پھرتے ہیں دعوت دین دینے کے لیے، لیکن ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ، یہ دنیا اور آسمان اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے صرف بنایا۔ تو کیا یہ بات اللہ کے کلام کے مخالف نہیں ہوئی؟ تو اگر وہ شخص کے پاس قرآن اور حدیث ہوتی اور اس کا علم ہوتا، وہ دعوت دینے میں استعجال اور جلدی نہیں کرتا۔ اسی لیے دعوت دین دینے سے پہلے اخوان استعجال نہ ہو، یعنی ہڑبڑی نہ کرے۔ 2-3 مہینے پہلے مجھے کسی نے میسج کیا، کہنے لگے کہ میں نے اسلام میں اوپر کچھ کتابیں لکھا ہوں، کچھ کتابیں میں چاہتا ہوں آپ اس کو پروف ریڈنگ کریں تاکہ میں پبلش کر سکوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا ایج کیا ہے؟ تو کہیں 21 سال۔ کیا ہے؟ 21 سال۔ تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کہیں علم حاصل کرنے گئے؟ کہا کہ نہیں۔ کہاں پر؟ کہا کہ یوٹیوب میں۔ او ماشاءاللہ، علماء رحمہم اللہ، ہم پچھلے درس میں کہہ رہے تھے ابو ایوب الانصاری صحابہ رضی اللہ عنہ مدینہ سے مصر آتے ہیں، ایجپٹ، صرف کراس چیک کرنے کے لیے ایک حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ابو ایوب الانصاری اور ایک ان کے دوست عقبہ ابن عامر نے سنا تھا، اور وہ آتے ہیں اتنے لمبے سفر کر کے اپنے اونٹ کے اوپر اور فرماتے ہیں میں تمہیں ملنے نہیں آ رہا ہوں، مجھے بس اتنا جاننا ہے کہ جو حدیث میں نے اور تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی جو سنا، کیا یہ سچ ہے؟ اور وہ حدیث فرماتے ہیں، عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ ہاں، حدیث جو تم نے کہا ایک دم صحیح ہے، کیونکہ وہ آخری عمر میں گزر رہے تھے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ مسٹیک ہو جائے ان سے، بس کراس چیک کرنے کے لیے مدینہ سے ایک حدیث کے لیے کہاں آئے؟ پھر عقبہ ابن عامر سے ملنے کے بعد ابو ایوب الانصاری جیسے حدیث سنے، یہ بہت عجیب بات ہے، جیسے حدیث سنے ویسے ہی اونٹ کے اوپر چڑھ کر مدینہ لوٹ جاتے ہیں، اپنے سامان کو بھی نیچے نہیں رکھتے۔ یہ تھے علماء۔ آپ دیکھیں گے اس دین کو حفاظت کرنے کے لیے علماء نے حدیثوں کے اوپر کام کی، کہا کہ ہم لوگ ایسے قبول نہیں کریں گے جو بھی کہے گا قال رسول اللہ، بلکہ ہم لوگ پوچھیں گے عمن سمع، تم نے کہاں سے سنا؟ تو صحیح حدیث ہونے کے لیے انہوں نے 5 شروط لگائے۔ ایک، اتصال السند، یہ جس دین کی طرف دعوت دے رہے ہو اس کو دعوت دینے سے پہلے ہم لوگ تصدیق کریں گے 5 شروط کے ساتھ۔ ایک کہ یہ جو منتقل ہو رہی ہے دین، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک روایت پہنچتے ہوئے ایک بھی بندہ غائب نہ ہو، یعنی اگر تابعی ابو ایوب السختیانی مثال کے طریقے میں کہتے ہیں قال رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ بیچ میں کون غائب ہے؟ تابعی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو بیچ میں کون غائب ہے؟ کون؟ تو اس کو حدیث کو مرسل کہتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیچ میں غائب ایک بندہ، وہ صحابی ہے۔ یہ بھی دیکھیں، یعنی کنٹینیوس چین ہونی چاہیے، بیچ میں کوئی بھی غائب ہو گیا وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ دوسری، ضبط، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اسی طریقے سے دوسرے جنریشن تک پہنچائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے
محدثین جب کسی مسئلہ کے اوپر حدیث کو جمع کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے کام کرتے ہیں جمع طرق. طرق کہتے ہیں بہت سارے رستوں کو، حدیث بہت سارے رستے سے آتی ہے. ایک ہی حدیث آپ دیکھیں گے، ایک حدیث عائشہ کی طرف سے آ رہی ہے، ایک حدیث عبداللہ ابن عمر سے آ رہی ہے، ایک حدیث عمر بن الخطاب سے آ رہی ہے، ایک حدیث فلاں 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 سے آ رہی ہے. کچھ بخاری میں، کچھ ترمذی میں، کچھ ابو داؤد میں ہے، کچھ مسند میں ہے. آپ دیکھیں گے ان کے بیچ میں جو الفاظ ہے بہت کم مس ہے. 98% انفارمیشن اس میں رہتی ہے، یعنی ضبط. محدثین نے یہاں تک کی کہ فلاں کا حدیث اس کا میمورائزیشن پاور اچھا نہیں تھا، اس لیے ہم ان سے نہیں لیں گے، تو ان کا حدیث ضعیف کر دیے. دوسری ہے، کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلان کا حدیث جب وہ نوجوان تھے، یہ حدیث جو آ رہی ہے یہ شخص تابعی یا اتباع تابعی یا ان کے بعد، ان کا حفظ جو تھا جب نوجوان تھے صحیح تھا، لیکن اگر وہ اپنے عمر دراز ہونے لگے تو اگر وہ حدیث بعد والے ایام میں اگر انہوں نے نقل کی ہے تو ہم لوگ نہیں لیں گے. کیوں؟ ان کا حفظ کمزور ہو گئی. یہاں تک پریسیجن، اتنی پریسیجن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو لے کر کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ وہ جو راوی روایت کرنے والا ہے وہ دیانت دار ہونی چاہیے، جھوٹا کذاب نہیں ہونی چاہیے. مالک کہتے ہیں محمد ابن اسحاق کے بارے میں، ہذا کذاب دجال، یہ کذاب جھوٹا بندہ ہے، دجال ہے، لا یؤخذ حدیث منہ، اس شخص سے حدیث لی نہیں جائے گی. اتنا تک کہا. ایک محدث ہے، کہتے لا تأخذ عن اخی، میرے بھائی سے حدیث مت لو، فہو کذاب، وہ جھوٹا ہے. اپنے بھائی تک کو حدیث تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرماتے ہیں، اور یہ حدیث آپ کو دیکھنی ہے تو صحیح مسلم کے کتاب الایمان کے پہلے مقدمہ میں 7 حدیث لائے ہیں، 7 سے 8 حدیث. کیا حدیث ہے؟ من کذب علی متعمدا، جس نے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نے بھی میرے طرف کوئی جھوٹ باندھا. دوسری روایت میں کہتے ہیں وقال ما قلت، اس نے کہا جو میں نے کبھی نہیں کہا. فقد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، وہ اپنے جہنم پہ اپنی جگہ بنا لے. متعمدا، جان بوجھ کر آپ جھوٹ. اور اللہ عز و جل نے دنیا میں اس دین کو انٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے محدثین کو پیدا کیے. اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہم کیعرف ابناءہم کما یعرف ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا، یعنی یہود اور نصارہ جو بنی اسرائیل تھے، وہ اپنے بچوں کو وہ اپنے نبیوں کو اس طرح سے پہچانتے جیسے کہ والد اپنے بچوں کو. محدثین بھی یہ مہارت رکھتے ہیں، کوئی بھی حدیث دیکھنے سے وہ کہتے ہیں یہ حدیث رسول کی ہے ہی نہیں. اتنی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. ہمیں ابھی کے وقت میں تعجب ہوتا ہے جب ہمیں سنائی دیتی ہے، جب کہتے ہیں کہ فلاں محدث کو 1 لاکھ حدیث یاد تھی، 2 لاکھ حدیث یاد تھی، اور واقعی میں تھی. ابھی مسجد النبوی میں آپ جائیے، آپ باب ملک فہد پیچھے سے 22 نمبر گیٹ سے آپ داخل ہو جائیے اور دائیں مڑ جائیے، آپ پھر سیدھا جائیے باب امام البخاری کے پیچھے، وہاں پر ایک پروگرام چلتی ہے. وہ پروگرام ہے حفظ السنہ. ایک ہے قرآن کا حفظ، ایک ہے حدیثوں کا حفظ.
آپ کو یہ بچے کی عمر بخاری یاد ہے، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ. میں نے شیخ محمد علی یمنی جو یمن میں جا کر دماج میں علم حاصل کیا، شیخ مقبل بن ہادی کے وقت میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ یمن گئے تھے تو کیسے تھا؟ کہتے کہ بچے کو 300-400 حدیث آسانی سے یاد ہوتی تھی، بچے گھر میں کسی بھی چیز میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حفظ، یہ دین کا ٹیکسٹ انڈرسٹینڈنگ دونوں جب مسلمانوں کے پاس آئی، جو شر پسند لوگ ہیں یہ سنت پر اٹیک کیے اور اس دین کے دعوت کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے یہ ٹیکٹکس اپنائے. اسی لیے ہم لوگ جب یہ دین کی طرف جب بلانے کی بات آتی ہے دعوت، تو دیکھیں گے کہ دین کے توحید کے اوپر قائم ہے اور یہ دین سنت پر قائم ہے، جس طرح سے یہ قرآن پر قائم ہے. اور اسی طرف ہم لوگوں کو بلائیں گے، اور اسی کا معنی ہے قل ھذہ سبیلی، یا رسول اللہ کہہ دیجئے لوگوں کو یہی میرا رستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کے رستے کے طرف علم کے ساتھ. سو آپ کو دین کا علم لوگوں تک پہنچانے کی حرص ہے تو آپ علم حاصل کریں، علماء سے سنت اور قرآن کے علم رکھیں، اس کے بعد ہی آپ اس چیز کی طرف دعوت دے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.